پہلا سوال میں بلا کسی تمہید اور تاخیر کے مفتی محمد سہیل رضا امجدی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں. حضور قرآن مجید فرقان حمید کی روشنی میں جو انفاق کی فضیلت اور اہمیت بیان کی گئی ہے، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، کچھ ذرا شیئر فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ و اصحابہ وبارک وسلم. سلمان بھائی، بڑا ہی اہم موضوع ہے، اور ویسے بھی جب ماہ رمضان آتا ہے تو ظاہر ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا موقع بھی ملتا ہے، اور کم خرچ کرنے میں زیادہ ثواب حاصل کرنے کے مواقع بھی ملتے ہیں. یعنی نیکیاں کم کریں، یعنی کم سے کم نیکی پر بھی بڑے سے بڑا ثواب ہے. تو جتنی نیکیاں کرتے رہیں گے ثواب کا ریشیو اتنا بڑھتا رہے گا. اچھا، جہاں تک تعلق ہے انفاق کا معنی ہے خرچ کرنا. دوسرے معنی میں یوں کہہ دیجئے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا. اچھا، اب یہ ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ خرچ کرنے کا جو معاملہ ہے اس کا حکم کیوں دیا؟ زکوٰۃ لازم کیوں قرار دی صاحب نصاب پر سال میں ایک مرتبہ؟ اور پھر زکوٰۃ کے علاوہ نفلی صدقہ گاہے بگاہے کہ اس کی ترغیب کیوں عطا فرمائی گئی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا تو سب کو امیر بناتا، صحیح، سب کو مالدار بناتا، صحیح ہے نا. اب یہ تقسیم کیوں ہوئی کہ یہ فلاں بہت امیر ہے، فلاں کم امیر ہے، فلاں غریب ہے؟ ایسا کیوں ہے؟ یعنی اس کے خزانوں میں کوئی کمی تو نہیں ہے. صحیح بات. ان اللہ علی کل شیء قدیر، وہ ہر شے پر قادر ہے. وہ چاہے تو سب کو خزانے در خزانے عطا فرمائے، بے شک، اور اس کے خزانے میں رتی برابر بھی کمی نہ ہو. بالکل صحیح. لیکن ظاہر ہے کہ اس نے ایک نظام بنایا ہے. اس نے اپنی حکمت کے تحت کسی کو زیادہ عطا فرمایا، کسی کو کم عطا فرمایا. لیکن اتنا ضرور ہے کہ جس کو زیادہ عطا فرمایا، جس کو مال عطا فرمایا، اس کو بھی آزمایا، اور جس کو کم عطا فرمایا اس کو بھی آزمایا ہے. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَبْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَهُ، کہ جس پر کرم فرماتا ہے، جس کو مال و دولت عطا فرماتا ہے، تو فرمایا کہ اسے بھی آزمائش ہے، اسے بھی آزمائش میں مبتلا فرماتا ہے. وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقًا، جس کے رزق میں کمی کرتا ہے اسے بھی آزماتا ہے. آزمائش کیا ہے؟ جس کو دیا ہے اس کے لیے آزمائش یہ ہے کہ وہ اللہ کی راہ میں دیتا ہے یا نہیں دیتا، اس کے بندوں کی مدد کرتا ہے یا نہیں کرتا، اس کا نام آتا ہے تو بے دریغ اپنا مال خرچ کرتا ہے یا نہیں کرتا، جو کہ انبیاء رسولوں کی علیہم السلام کی سنت ہے، اور امت کے جو سلف و صالحین ہیں ان کی سنت یہی ہے. اور فرمایا کہ جس کو نہیں دیا یا کم دیا تو وہ صبر و شکر کرتا ہے یا نہیں؟ وہ اللہ کی بارگاہ میں صبر، اس کے لیے بھی آزمائش ہے، صبر کرتا ہے یا نہیں؟ دوسری اہم بات یہ معاشرے میں یہ جو تقسیم ہے نا کہ کسی کو زیادہ دیا کسی کو کم دیا، اس میں خاص تعلق اللہ تبارک و تعالیٰ سے بھی ہے نا. جس کو دیا ہے وہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا، وہ اللہ کی محبت میں غریبوں کو دیتا ہے اور غریب اس سے لیتے ہیں. تو یوں سمجھ لیجئے کہ غریب جب امیر سے لیتا ہے تو وہ امیر کا شکر بھی ادا کرتا ہے اور اس کا ممنون بھی ہوتا ہے، اس سے محبت بھی کرتا ہے. لیکن امیر جب غریب کو دیتا ہے وہ فقط کسی اور کی محبت میں نہیں، اللہ تعالیٰ کی محبت میں دیتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت آغوش میں وہ آتا ہے، اس کی رحمت اس پر سایہ فکن ہوتی ہے. اسی لیے فرمایا کہ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ. دیکھیں نا، ہم کاروبار کرتے ہیں، ہم انویسٹمنٹ وہاں کرتے ہیں کہ جہاں پر ہمیں زیادہ سے زیادہ پروفٹ ملے. تو یہاں پر اب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ آؤ میری بارگاہ میں. کبھی فرماتا ہے کہ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی بارگاہ میں قرض حسنا دے؟ کبھی فرماتا ہے کہ ایک دو گے تو 700 گنا تک تمہیں عطا فرماؤں گا. تو اسلام کا جو اپنا نظام ہے یہ دینے کا، انفاق کا، میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایسا نظام ہے کہ صحیح طریقے سے اسے رائج کر دیا جائے. تو کمیونزم تھا،
سوشلزم تھا، کیپٹلزم تھا، وہ سارے زمین بوس ہوئے، لیکن اللہ کا جو نظام ہے واہ۔ یہ چل رہا ہے اور چلتا رہے گا. کیونکہ ظاہر ہے یہ وتعاونوا علی البر والتقوی کا مصداق ہے. یہ رائج ہو جائے تو معاشرے میں امن و سکون قائم ہو امن و جائے. سکون قائم ہو جائے. ناظرین، اگر آپ ایسی ہی مزید ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارا ARYQ TV کا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا نہ بھولیے تاکہ آپ سے کوئی پسندیدہ پروگرام مس نہ ہو جائے.